السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتینہ کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور ملکہ کہلاتی تھی۔ شاہی خاندان کو تو ویسے بھی قتل معاف تھے۔ ہرقل نے تو مصر میں اپنی رعایا کو بے دردی سے قتل کروایا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ مرتینہ رعایا میں سے کتنے ہی آدمی قتل کروا دیتی، کوئی اس سے باز پرس نہ کرتا، لیکن اس نے ایک بادشاہ کو اور بادشاہ کے بیٹے کو قتل کروایا تھا۔ وہاں جو فوجی اور شہری شخصیات موجود تھی، انہوں نے مرتینہ کے اس جرم کو نظر انداز نہ کیا۔ مرتینہ بڑی ہی ڈھیٹ فطرت کی عورت تھی۔ وہ اب بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے، اور طبیب کو ڈرا دھمکا کر اس سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ مرتینہ کو دکھ تو یہ دیکھ کر ہو رہا تھا کہ اس کے جو حامی جرنیل وغیرہ تھے اور جو اس کی حمایت میں مرنے مارنے پر اتر آتے تھے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ مصر میں ایک قلعہ بند شہر نقیوس ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا رہنے والا ایک مشہور تاریخ نویس ہو گزرا ہے جس کا نام حسنہ تھا۔ اس نے اکثر واقعات پوری تفصیل سے لکھے ہیں۔ دوسری تاریخ نویس اس کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ مرتینہ کو یہ سزا دی گئی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ مرتینہ کو ملکہ نہیں بننے دیا جائے گا، اور مرتینہ روم کے تخت و تاج کو ذہن سے اتار دے۔ حناف اقیوس کی تحریر کے مطابق مرتینہ اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہنے والی عورت نہیں تھی۔ اس کی زیادہ تر کارروائیاں پر اصرار اور زمین دوز ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ سارا واقعہ جرنیلوں اور شہری انتظامیہ کے افسروں تک ہی محدود رہتا تو صورتحال سمجھ سکتی تھی، لیکن قسطنطین کی موت کا باعث عوام سے چھپا نہ رہ سکا۔ طبیب کو جس ظالمانہ طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی، وہ محل کے اندر یا دور کہیں جنگل میں نہیں دی گئی تھی۔ اس کے جسم کو محل کے باہر چیرا پھاڑا گیا تھا، جو کئی لوگوں نے دیکھا، اور یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور شہریوں سے فوج میں جا پہنچی۔ فوجیوں نے جب سنا کہ ہرقل اور قسطنطین کو ملکہ مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروایا ہے، تو شہری بھی اور فوجی بھی مرتینہ کے خلاف بھڑک اٹھے۔ سپاہی تو اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس واقعہ کی گہرائی میں جاتے اور اس کا پس منظر سمجھتے، لیکن جرنیلوں کے نیچے عہدوں کے جو افسر تھے وہ مرتینہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ وہ کہتے تھے کہ شاہی خاندان کے افراد اگر اس طرح تخت نشینی پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو سلطنت کا کیا بنے گا۔ یہ افسر مصر جا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مصر بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سلطنت روم اس انجام کو پہنچے گی جس انجام تک مسلمانوں نے کسرہ ایران کی جنگی طاقت کو پہنچایا ہے۔ بعض مستند مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرتینہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کا یہ پروپیگنڈا قسطنطین کے حامی افسروں نے پھیلایا تھا۔ ان جرنیلوں نے جو مرتینہ کے مخالف تھے اور جو چاہتے تھے کہ کمک مصر جائے اور مسلمانوں سے مقبوضہ مصر چھڑائے، انہوں نے تو خود کہا وہ پروردہ مرتینہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلا دی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس طرح فوج بھڑک اٹھی ہے، اس طرح ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کمک مصر جا نہیں سکتی۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کمک میں جانے والے دستے الگ کر دیے گئے تھے اور وہ روانگی کے حکم کے منتظر تھے، لیکن ہرقل کی موت اور پھر تخت کی وراثت کے تنازع اور پھر قسطنطین کی بیماری اور موت کی وجہ سے کمک نہیں بھیجی جا سکتی تھی۔ اب اس کمک میں ایک ایسی لہر پھر گئی تھی کہ اس کے افسروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مرتینہ کے حکم سے نہیں جائیں گے۔ وہ کنستانس کو ہرقل کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ قسطنطین تو اگلے روز دفن ہو گیا، لیکن تخت کی وراثت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مرتینہ کے حامی تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن جو اس کے خلاف تھے انہوں نے فوج کو اس کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ روم کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فوج میں باغیانہ رجحان نظر آنے لگا تھا۔ بادشاہوں کی فوجوں میں اتنی جرأت ہوا ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ من مانی کر سکتی
اور بادشاہ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دیتی۔ بزنطیہ میں پہلے یہ خطرہ تھا کہ قسطنطین اور مرتینہ کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن اب بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فوج دیکھ رہی تھی کہ قسطنطین کے دفن ہو جانے کے اتنے دنوں بعد بھی کونستانس کو تخت نشین نہیں کیا گیا۔ مرتینہ کہیں دبک کر بیٹھ نہیں گئی تھی۔ وہ تو بڑی ہی خوبصورت ناگن تھی۔ تخت کی وراثت کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ نہیں تو اس نے اپنے ہرقلناس بیٹے کو تخت نشین کرانا ہی تھا۔ اس نے درپردہ 1-2 جرنیلوں کو خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ قیرس دانستہ بہت دن مرتینہ سے نہ ملا۔ وہ تو مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تھا۔ اس نے جب سنا کہ مرتینہ زمین دوز کارروائیوں میں مصروف ہے تو ایک روز اس کے ہاں چلا گیا۔ کیا تم بھی میرے دشمنوں سے جا ملے ہو قیرس؟ مرتینہ نے کہا، تم شاید بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں کس اونچے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہم دل سے نکال دو مرتینہ۔ قیرس نے کہا، باہر کی صورتحال دیکھو کیا ہے۔ یہاں بھی قبطی عیسائی اور ان کے حامی موجود ہیں۔ وہ اس قتل و غارت کو نہیں بھولے جو شاہ ہرقل نے میرے ہاتھوں کروائی تھی۔ کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں تمہارے حامیوں میں سے ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ کمک لے کر مصر چلا جاؤں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالوں۔ تمہارے اور تمہارے بیٹے کی سلامتی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مصر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا جائے۔ کسی بھی وقت تمہارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے مصر واپس لے لیا تو تمہیں اور تمہارے بیٹے کو وہاں پناہ مل جائے گی اور پھر ہم دونوں وہاں خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ مصر میں میرے لیے یہی ایک مہم نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو پسپا کرنا ہے، بلکہ قبطی عیسائیوں کے دلوں سے اپنی اور ہرقل کے شاہی خاندان کی دشمنی بھی نکالنی ہے۔ دیکھو قیرس، مرتینہ نے کہا، میں تخت سے دست بردار ہو جاتی ہوں، لیکن کسی طرح میرے بیٹے کو تخت کا وارث بنوا دو۔ میں خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ اگر کونستانس تخت پر بٹھا دیا گیا تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اسے بھی قتل کروا دوں گی۔ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں اور کس حد تک پہنچ جایا کرتی ہوں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، قیرس نے کہا۔ یوں دبک جاؤ جیسے تم مر ہی گئی ہو۔ میں ہرقلناس کو تخت پر بٹھا دوں گا، لیکن کونستانس کو راضی رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ فیصلے مجھ پر چھوڑ دو اور ابھی مجھے اس باقیانہ صورتحال پر قابو پا لینے دو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چند مہینے گزر گئے اور ہر لمحہ خطرہ ہوتا تھا کہ ابھی بغاوت ہوئی کہ ہوئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ بغاوت کے شعلے بھڑک نہ اٹھے۔ آخر قیرس نے جرنیلوں کو اور اونچے عہدے کے شہری حاکموں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ بزنطیہ کی یہ صورتحال مصر میں مسلمانوں کو مہلت دے رہی ہے کہ وہ مزید علاقے فتح کر لیں۔ یہ تنازع شاہی خاندان کا ہے، قیرس نے کہا، لیکن اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑے گی۔ ہم سب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مصر میں جو فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے موجود ہے وہ بیکار ہو چکی ہے۔ اس پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ اگر کمک جلدی نہ گئی تو مسلمان اسکندریہ تک پہنچ جائیں گے، پھر ہم مصر میں شاید داخل بھی نہ ہو سکیں۔ قیرس سب پر زور دے رہا تھا کہ تخت کی وراثت کا تنازع بہت جلدی طے ہو جانا چاہیے۔ قیرس نے یہ بھی کہا کہ مرتینہ کے متعلق ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈر کر گوشہ نشین ہو گئی ہے۔ وہ کسی بھی وقت درپردہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر سکتی ہے۔ قیرس نے مشورہ دیا کہ اس کے بیٹے ہرقلناس کو اور کونستانس کو بھی تخت نشین کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ دونوں مشترکہ طور پر حکومت کریں گے۔ ان بڑوں نے کچھ دیر بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں اگر کبھی کسی مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو کونستانس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور باقاعدہ طور پر شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔
انتظام یہ کیا گیا کہ یہ فرمان ہر گھر تک اور فوج میں ہر سپاہی تک پہنچ جائے، تاکہ لوگوں کو اور ساری کی ساری فوج کو پتہ چل جائے کہ تخت کی وراثت میں مرتینہ کا کوئی حصہ اور عمل دخل نہیں اور وہ ملکہ نہیں بنی۔ اس فیصلے کے اثرات توقع کے مطابق نہایت اچھے رہے۔ بغاوت کا خطرہ ٹل گیا اور اب کمک کے فوجیوں نے خود ہی مطالبہ شروع کر دیا کہ انہیں مصر بھیجا جائے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ کمک قیرس لے جائے گا۔ جرنیل تو ساتھ تھے، لیکن قیرس کو اس کمک کی کمان دے دی گئی تھی۔ تاریخ میں اس کمک کی سیاہ نفری نہیں لکھی گئی، صرف یہ لکھا ہے کہ قیرس بھاری تعداد میں کمک لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ ان دستوں کے علاوہ قیرس اپنے ساتھ راہبوں اور صلیبیوں کی بھی ایک جماعت لے گیا تھا جو سکندریہ کی تعداد میں تھے۔ قیرس کو مصر جا کر ایک تو فوجی محاذ پر لڑنا تھا اور دوسرا محاذ مذہب کا تھا۔ یہ کمک جس بحری بیڑے میں گئی وہ بیڑا اگست کے آخر یا ستمبر کے آخر کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوا تھا۔ غور فرمائیے،